اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ وہ جو مومنوں اور مومنات کو بغیر کسی وجہ کے تکلیف دیتے ہیں فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے اپنے سر میں بہت بڑا گناہ اور بہتان اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ جو بھی انسان آتا ہے دنیا میں وہ خالی ہاتھ آتا ہے، اور جو جاتا ہے وہ بھی خالی ہاتھ ہی جاتا ہے۔ اس آنے جانے میں جو درمیان میں وقت ہے وہ دنیا میں رہتا ہے، اس میں دوست احباب کے پاس رہتا ہے، گھر والوں کے پاس رہتا ہے، ان کے ساتھ تعلقات بناتا ہے، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ۔ تو کچھ لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جانے کے بعد بھی اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، بہت ہی اچھا آدمی تھا، بہت ہی خوش دل تھا، اس طرح کے الفاظ سے وہ یاد کرتے ہیں۔ تو بعض کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو جانے کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ وہ تو بندہ ہی بہت ہی خراب تھا، خراب قسم کا بندہ تھا، تو اس سے جان چھوٹ گئی، اچھا ہو گیا۔ تو اس طرح کے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اس طرح اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ تو مومن کا انداز یہی ہونا چاہیے، جب وہ بولے تو اس کی گفتگو میں دلوں کی مٹھاس ہو، دلوں کو راحت پہنچے۔ جب وہ بات کرے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو دھاڑس بن جائے ان کی۔ جب وہ کہیں جائے اپنے عمل سے اس طرح کر کر دکھائے کہ وہ پہچان جائے یہ پکا مومن ہے، یہ پکا حضور کا غلام ہے۔ تو اسی طرح ادھر مومن کی یہ شان ہے کہ وہ وقت کا ضیاع نہیں کرتا، وہ اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، وہ وقت جو ہے فضول کاموں میں نہیں گزارتا۔ وقت ایک ایسی نعمت ہے، یہ ایک بار ہاتھ سے چلے جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتی، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جو لوگ ان کی قدر کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس کی قدر کی ہے انہوں نے بڑے بڑے کام کر کے دکھائے ہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے حساب ہوگا۔ اور جنہوں نے وقت کی ناقدری کی ہے وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکے سوائے ستانے کے لوگوں کو، اور کچھ نہ کر سکے، آخرت میں بھی اس کے لیے سزا ہوگی جنہوں نے وقت کا ضیاع کیا ہے۔ تو حدیث پاک سماعت فرما لیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو افراد کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ ان میں سے ایک وفات پا کے شہید ہو گئے، تو دوسرے بھائی جو یہ چاہتا تھا کہ میں بھی شہید ہو جاؤں، وہ ایک ہفتے بعد جو ہے وصال کر گئے۔ ایک بھائی شہید ہو گئے اور ایک بھائی جو ہے ایک ہفتے بعد وصال پا گئے، وفات پا گئے، شہید نہیں ہوئے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، لوگوں سے پوچھا اے لوگو تم نے ان کے لیے کیا دعا کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دعا یہ کی ہے کہ اس بھائی کو اس کے شہید بھائی کے ساتھ ملا دیا جائے، اس کی مغفرت کر دی جائے،
اس کے ساتھ جنت میں اس کا بھائی جو ہے اس کو مل جائے، یہ ہم نے دعا کی ہے، کیونکہ یہ شہید تو ہوا نہیں ہے، یہ ایک ہفتے بعد جو ہے وصال کر گیا ہے، یہ شہید نہیں ہوا۔ ہم نے یہ دعا کی ہے کہ اس کو اس کا بھائی مل جائے جنت میں اور اس کو شہادت کا جو ہے درجہ مل جائے، ہم نے یہ دعا کی ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اینا صلاتہ بعد صلاتہ صومہ بعد صومہ، تو اس کے جو ہفتے بھر کے روزے تھے، نمازیں تھیں، اعمال جو اس نے نیک کیے تھے، وہ کہاں گئے؟ جو اس نے ایک ہفتے میں نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں اور دیگر نیک اعمال کیے ہیں، وہ کہاں چلے گئے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کا جو ہے شہید سے زیادہ رتبہ ہے، کیونکہ اس نے ایک ہفتے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، تو اس بندے کا شہید سے بھی زیادہ رتبہ ہے، اور اتنا جو ہے رتبہ ہے کہ زمین و آسمان کا فرق ہے اس شہید میں اور اس جو ہفتے بعد وصال کرنے والا بھائی ہے، اس میں ایک ہفتے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہفتے والا بھائی جو ہے اس میں اور جو شہید ہو چکا تھا اس میں زمین و آسمان جتنا فرق ہے۔ تو یہ دیکھیں وقت اس نے وقت جو ہے اچھے کاموں میں گزارا ہے اور شہید سے اوپر درجہ پا لیا ہے۔ یہ ہے نیکوں نے جو وقت گزارا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بڑا ہی انعام دیتا ہے، بہت زیادہ انعام و کرام سے نوازتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کس طرح گزاریں، نیک کاموں میں گزاریں، نماز میں گزاریں، ذکر و اذکار میں گزاریں، فارغ وقت میں نوافل بھی پڑھیں، فارغ وقت میں روزے بھی رکھیں، نیک کام کریں۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے، جب مجرم دیکھیں گے کہ ہم تو وقت ضائع کر آئے ہیں دنیا میں، چیختے ہوں گے آگ میں، پکارتے ہوں گے یا اللہ ہم کو بھیج دوبارہ دنیا میں تاکہ ہم نیک اعمال کر دیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا وہ فرمان یاد دلائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ ما تذکر وجاکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر، کیا تمہیں میں نے اتنی لمبی عمر نہیں دی کہ اس میں تم نصیحت قبول کر لیتا، تو اس میں نصیحت قبول کر لیتا، حالانکہ نصیحت دینے والے میرے انبیاء بھی آئے تھے، تم نے اس کی نصیحت کو نہیں مانا، تو اب چکھو عذاب، آگ کا عذاب چکھو۔ تو یہ ان کو فرمایا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کس طرح جو ہے وقت ضائع کرتے ہیں، فضول باتوں میں وقت گزار دیتے ہیں، کہیں کسی کو فون کر دیا، میسج کر دیا، آپ تو وہ فارغ ہے لیکن اگلا بندہ تو فارغ نہیں ہے نا، اگلا بندہ جو ہے اپنا کام کر رہے ہوتا ہے اور ادھر سے یہ فون جو ہے فون پر فون اور فضول باتوں میں وقت گزار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح راستے میں بھی ہم ایذا دیتے ہیں لوگوں کو، وہ کس طرح کہ راستہ جو ہے بند کر دیتے ہیں، راستے میں گاڑیاں کھلار دیتے ہیں، دکانوں کے آگے جو ہے پھٹے لگا لیتے ہیں، گزرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ہے ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے، اس نے قسم کہا اللہ کی قسم اس کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، میں ضرور اس کو ہٹا دوں گا راستے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لکڑی ہٹانے والے کے اس عمل سے جو ہے اس کو جنت عطا کر دی۔ اس لکڑی ہٹانے والے کے عمل، اس نیک عمل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا کر دی۔
ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طرح کا عمل بتا دیں جس کے ذریعے میں مجھ کو نفع بھی ہو اور میں جنت کا حقدار بھی بن جاؤں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستے میں پڑی ہوئی چیزوں کو ہٹا دیا کرو، راستے کے صاف کر دیا کرو، اس میں پڑی ہوئی چیزوں کو ہٹا دیا کرو، تو اللہ تعالیٰ اس سے تم کو نفع بھی دے گا اور جنت میں اعلیٰ درجہ بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے تم کو جنت بھی عطا کر دے گا اور تم کو نفع بھی عطا کرے گا۔ تو ہمارا کیا حال ہے؟ ہم راستے میں بھی جو ہے گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں۔ مسئلہ ہے یہ کہ جو تاجر راستے میں اپنی دکان لگا کر بیٹھا ہو اور راستے میں گزرنے والے کو تکلیف ہوتی ہو تو اس کا یہ عمل ناجائز ہے، جو ہے اسے خریدنا بھی ناجائز ہے، اسے خریدا بھی نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے، لوگوں کو بھٹکایا ہوا ہے کہ وہ کدھر سے جائیں گے، ادھر سے جائیں گے یا ادھر سے جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے سڑک کو بند کر دیا جاتا ہے کہ جب کوئی شادی بیاہ ہوتا ہے، تمبو جو ہے گلیوں کے اندر لگا دیے جاتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بالخصوص ان مسافروں کو تکلیف ہوتی ہے جو دور دراز سے آتے ہیں، تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ سڑک بند ہے تو وہ کدھر سے جائیں گے، وہ ایک ہی راستہ ہے لیکن وہ بھی بند کر دیا ہے، اب وہ کدھر سے جائیں گے؟ خدا نخواستہ جو ہے اس کو جو ہے کوئی مجبوری ہوگی، جلد اس نے گھر پہنچنا ہوگا، تو یہ راستے میں ہی سب کچھ کر بیٹھے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے چھٹی والے دن جو ہے کھیلتے ہیں، تو سڑکوں پر کھیلتے رہتے ہیں، اس سے جو ہے گزرنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور گلی محلے میں بھی شور زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ پارکیں کس وجہ سے بنائی ہوئی ہیں؟ وہاں جا کر کھیلے، یہاں کھیلنے کا کیا مقصد ہے؟ یہاں تو لوگوں کو تنگ کرنے کا مقصد بن رہا ہے۔ تو اسی طرح وقت کی قدر کرنی چاہیے کہ کہتے ہیں شادی کارڈ آتا ہے، اس پر سب وقت لکھا ہوتا ہے کہ اتنے بجے مہندی ہوگی، اتنے بجے بارات ہوگی، اتنے بجے ولیمہ ہوگا، تو وہ وقت پر پہنچ جاتے ہیں۔ جب دیکھا جاتا ہے تو وقت سے اوپر ٹائم ہو جاتا ہے، جو ٹائم دیا ہوتا ہے اس سے اوپر ٹائم ہو جاتا ہے، تو آپ وہاں جا کر کسی کو کہیں کہ یہ میں اتنا ہی دیر سے آیا ہوا ہوں اور یہ کیا ہو رہا ہے، میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، تو آگے سے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے اس طرح کے کاموں میں دیر ہوتی ہے، تو یہ آپ زیادہ اس سے زیادتی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں کہ کارڈ کے اوپر اتنا وقت لکھا ہوا ہے، اتنے بجے آنا ہے، اور یہ آپ کی بات جھوٹ بن رہی ہے، وعدہ خلافی بھی ہو رہی ہے۔ اسی طرح افسران کے پاس جو ہے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ایک افسر جو ہے دوسرے افسر کے پاس بھیج دیتا ہے، دوسرا تیسرے کے پاس بھیج دیتا ہے، اسی طرح وہ بندے کو ذلیل کر رکھ دیتے ہیں، بندے کا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک کیس جو ہے کئی سال چلتا رہتا ہے، کئی سال چلتا رہتا ہے، وہ کیس حل ہی نہیں ہوتا، اسی طرح وہ بندہ جو ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، اس کا وقت جو ہے سب کا سب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح شادی کی تقریبات میں جو ہے تمبو باہر لگا دیے جاتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک غزوہ ہو رہا تھا، وہاں پر صحابہ نے جو ہے کچھ لوگوں نے راستے میں ہی کچھ لگا دیا، راستہ جس سے بند ہو گیا، لوگوں کا گزرنا مشکل ہو گیا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندے کو بھیجا کہ جا کر اعلان کرو، جو بندہ راستے کو بند کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کا پورا ثواب نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کا پورا ثواب نہیں دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ راستے سے بیٹھنے سے بچو، راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں ہمارے کام کاج ہوتے ہیں، کوئی اہم بات کرنی ہوتی ہے تو ہمارا بچنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بیٹھنا ہی ہے تو اس کے حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے، راستے میں بیٹھنا ہے، نظریں نیچے ہونی چاہیے، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی، اور نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، سلام کا جواب دینا ہے، جو راستہ بولا ہوا ہے اس کو راستہ بتانا ہے، اسی طرح مظلوم کی مدد کرنی ہے۔ یہ ہے راستے کا حق۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ راستوں میں بیٹھ کر بدنگاہی ہو رہی ہوتی ہے، کسی کی چغلی ہو رہی ہوتی ہے، کسی کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کسی کے عیب چھپے ہوئے وہ ظاہر کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے اعمال سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے یا اللہ ہمیں اس طرح کے اعمال سے بچا، اور ہمارے اعمال جو ہے نیک کر دے، ہماری صحبت نیک کر دے، تاکہ ہم بھی جو ہے نیکوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرما دے۔ اسی طرح نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذاتی معاملات میں بھی کسی کے عیب تلاش کرنا، اس سے بھی بچو، عیب تلاش کرنے، کسی کی بدگوئیاں کرنی، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کی باتوں میں، گھر کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہیں کہ اس کے گھر کی بات کوئی پتہ لگ جائے، اس کے کاروبار کی بات کوئی پتہ لگ جائے۔ یہ کیا کرتا ہے بندہ، یہ چھپانا چاہتا ہے، لیکن دوسرے کوئی بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا سب کچھ جو ہے مجھ کو پتہ چلے جائے کہ کیا کرتا ہے، اس کا گھر بار کیسا ہے، اس کے گھر کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کھا رہا ہے، کیا پکا رہا ہے، اس کے گھر کیا ہو رہا۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں، آپ جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں جا کر آپ پہلے دروازے پر دستک دیتے اور سائڈ پہ ہو پر دائیں جانب یا بائیں جانب کھڑے ہو جاتے، وہاں کھڑے ہو جاتے اور سلام کہتے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ ہم کو سکھانے کے لیے یہ آپ نے طریقہ اختیار کیا۔ لیکن آپ جو ہے امت پر جو ہے باپ سے بھی زیادہ جو ہے عزت والے ہیں، آپ باپ سے بھی زیادہ شفقت فرمانے والے ہیں، لیکن یہ عمل ہم کو بتانے کے لیے کیا ہے کہ جب کسی کے گھر جائیں تو دائیں یا بائیں جو ہے کھڑے ہو جائیں اور سلام کے ساتھ جو ہے اپنی اجازت طلب کرے کہ میں اندر آ جاؤں، السلام علیکم، اس طرح جو ہے وہ اجازت طلب کرے کہ بندہ جو ہے سمجھ جائے گا کہ یہ اندر آنے کی جو ہے اجازت طلب کر رہا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس طرح کر دکھایا کہ اگر سامنے کھڑا ہوگا بندہ تو بندے کی نظر جو ہے اندر چلی جائے گی، گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کے سوراخوں سے، پردے کے سوراخوں سے یا کناروں سے بندے کو نظر آ جائے گا۔ اس لیے جو ہے ہمیں حکم دیا گیا کہ سائڈ پر کھڑا ہونا ہے، دائیں یا بائیں، سامنے نہیں کھڑا ہونا کہ گھر کے اندر جو ہے وہ دھیان نہ جائے، نظر نہ جائے۔ تو یہ گھر کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حفاظت کا طریقہ بتایا ہے۔ اسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے باتوں میں پوچھ لیتے ہیں کہ آج گھر میں کیا پکایا ہے، یہ سوٹ جو ہے آپ نے کہاں سے لیا ہے، کیسے خریدا ہے، کتنے کا خریدا ہے، آپ کی تنخواہ کتنی ہے۔ اس طرح کے ذاتی معاملہ بندہ جو چھپانا چاہتا ہے لیکن وہ جو ہے پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے فضول کاموں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح گاڑی جو ہے شیشوں والی، وہاں
دیکھتے رہنا، اس طرح لوگوں اندر جو بیٹھا ہے اس کو دیکھتے رہنا، وہاں خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہیں، اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ خواتین جو ہے بیٹھی ہوتی ہیں اس کو دیکھتے رہنا، اور اسی طرح جو ہے اندر کوئی ایسی شے ہوتی ہے بندہ جس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا گاڑی کے اندر، اس کی طرف دیکھتے رہنا، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فضول کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح گھر کے باہر جو ہے کسی کے گھر کے باہر بیٹھ کر عیب تلاش کرنا کہ وہ بندہ اس طرح ہے، وہ جو ہے اس میں یہ عیب پایا جاتا ہے، اس میں یہ عیب پایا جاتا ہے، اس میں یہ برائی پائی جاتی ہے، لوگوں کو بتانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عیب چھپائے ہوئے اور یہ ظاہر کر رہا ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جو اسلام لائے ہو ابھی تک اسلام ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، جو اسلام لے کر آئے ہو ابھی تک اسلام ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوتا۔ وہ کس طرح کہ وہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، اور جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب جو ہے ظاہر فرما دیتا ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرنے والے کے گناہوں کو جو ہے، عیبوں کو جو ہے ظاہر فرما دیتا ہے لوگوں کے آگے۔ اور جس کے عیب اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور رسوا کر دے گا۔ جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے، لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب پہلے کھول دیتا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، لوگوں کے عیب تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ دوست احباب میں